ہندوستان کی آزادی کے بعد 1952 میں اورنگ آباد کو لوک سبھا حلقے کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 77 سال پہلے اورنگ آباد میں پہلی مرتبہ لوک سبھا انتخابات ہوئے۔ 1952 میں اورنگ آباد لوک سبھا حلقے سے پہلے خاصدار بننے کا شرف سریش چندر کو حاصل ہوا۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آج کی آواز آپ کے کل کے لیے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ زاہد الکثیری۔ اگلے کچھ منٹوں میں آپ دیکھیں گے پوری خبر۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور رہیں آپ کے اطراف کی خبروں سے باخبر۔ آج کی آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سریش چندر اورنگ آباد کے پہلے ایم پی خاصدار تھے۔ اس کے بعد 1957 میں پھر سے انتخابات ہوئے اور سوامی رامانند تیرتھا اورنگ آباد کے دوسرے خاصدار بنے۔ پھر 1962 میں اور 1966 میں بھاؤ راؤ دیشمکھ اورنگ آباد کے ایم پی تھے اور بھاؤ راؤ دیشمکھ لگاتار 2 مرتبہ ایم پی کے لیے چنے گئے۔ اس کے بعد 1971 میں مانک راؤ پالوتکر اورنگ آباد کے ایم پی بنے۔ 1952 سے لے کر 1971 تک جتنے بھی ایم پی بنے وہ سب کے سب کانگریس پارٹی کے رہے۔ کوئی دوسری پارٹی کا ایم پی 1971 تک اورنگ آباد میں نہیں رہا، لیکن اس کے بعد 1977 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کو اورنگ آباد لوک سبھا سیٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پہلی بار اورنگ آباد سے کانگریس کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کا ایم پی بنا اور وہ تھے جنتا دل کے باپو کالداتے۔ انہوں نے اورنگ آباد سے کانگریس کو ہرا کر جنتا دل پارٹی کے پہلے ایم پی بننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد 1980 میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے اور اورنگ آباد لوک سبھا سیٹ پر پھر کانگریس قابض ہو گئی، مگر اس بار کانگریس پارٹی نے کسی مسلم چہرے کو اپنا امیدوار بنایا تھا اور وہ نام تھا قاضی سلیم کا، جو اورنگ آباد کے پہلے مسلم ایم پی بنے اور ساتھ ہی اورنگ آباد کے پہلے کانگریس کے مسلم امیدوار بھی بنے۔ قاضی سلیم ہی ایک ایسا نام رہا جو آج بھی اورنگ آباد کی سیاست میں اکثر سننے میں آتا ہے، یا شاید ان کو ووٹ ڈالنے والے لوگ آج بھی ان کی یاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ پہلے مسلم ایم پی بھی تھے، اس لیے بھی وہ ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ اس کے بعد 1984 میں انتخابات ہوئے اور کانگریس کی جانب سے صاحب راؤ ڈونگاؤکر اورنگ آباد کے ایم پی بنے۔ اگلے انتخابات 1989 میں ہوئے۔ اس لوک سبھا کے انتخابات میں کانگریس کو دوسری مرتبہ اورنگ آباد سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس بار جنتا دل پارٹی کی جگہ شیو سینا پارٹی نے لے لی تھی۔ 1989 میں شیو سینا کے موریشور ساوے اورنگ آباد کے ایم پی بنے اور یہ شیو سینا پارٹی کے اورنگ آباد لوک سبھا حلقے کے پہلے ایم پی تھے، مگر جلد ہی پھر سے انتخابات ہوئے اور 1991 میں پھر لوک سبھا کے انتخابات ہوئے اور اس مرتبہ پھر سے شیو سینا کے موریشور ساوے نے بازی ماری اور دوسری بار کانگریس کو ہرا کر اورنگ آباد کے ایم پی بنے۔ موریشور ساوے ایک بار 2 سال سے بھی کم وقت کے لیے ایم پی تھے اور دوسری بار انہوں نے اپنا وقت میعاد مکمل کیا۔ پھر 1996 میں انتخابات ہوئے جس میں شیو سینا پارٹی سے پردیپ جیسوال اورنگ آباد کے ایم پی بنے، مگر اس کے ساتھ ہی شیو سینا پارٹی اورنگ آباد میں اپنا ایک قلعہ تعمیر کر چکی تھی اور یہاں جو اب تک کانگریس پارٹی کا دبدبا مانا جاتا تھا وہ اب شیو سینا کا مضبوط قلعہ بن گیا، جس کو توڑنا آسان نہیں تھا، مگر شیو سینا کے پردیپ جیسوال کو بھی اپنے 5 سال کی میعاد مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سرکار گر گئی اور پورے ملک میں پھر سے 1998 میں انتخابات ہوئے، جس میں اس بار اورنگ آباد لوک سبھا حلقے سے شیو سینا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کانگریس پارٹی کے رام کرشن بابا پٹیل اورنگ آباد کے ایم پی بنے، لیکن انہیں بھی 5 سال تک ایم پی بننے کا موقع نہیں ملا اور مرکزی حکومت گر گئی۔ 1999 میں پھر سے انتخابات ہوئے جس میں شیو سینا کے چندرکانت کھیرے ایم پی بنے اور 1999 سے 2019 تک وہ اورنگ آباد کے ایم پی بنے رہے۔ چندرکانت کھیرے لگاتار 4 مرتبہ اورنگ آباد کے خاصدار رہے اور انہوں نے لگاتار 20 سال تک ایم پی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی اورنگ آباد لوک سبھا حلقہ شیو سینا کا مضبوط قلعہ ہے، ایسا اب ہر خاص و عام کی زبان پر آ چکا تھا۔ اب ہر کوئی اسی تعلق سے بات کر رہا تھا۔ یہاں سے شیو سینا کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور کانگریس مرکز میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہاں جیت نہیں پا رہی تھی اور کوئی ایسا امیدوار کانگریس کو ان 20 سالوں میں نہیں ملا جو شیو سینا کو یہاں سے شکست دے سکے۔ اورنگ آباد شہر کی سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا الٹ پھیر دیکھنے کو ملا،
हैदराबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद औरंगाबाद शहर में अपनी एंट्री की और औरंगाबाद की सियासत के साथ साथ पूरी रियासत की सियासत में एक तहलका मचा दिया और औरंगाबाद में अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का एहसास 2014 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर करवा दिया। न सिर्फ हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया बल्कि असेंबली इंतखाबात में मजलिस में लड़े बल्कि रियासत में 2 जगहों पर अपनी जीत भी दर्ज की और पूरे महाराष्ट्र में अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। इसके बाद से ही 2019 के लोकसभा इंतखाबात में मजलिस की मौजूदगी का एहसास सभी सियासी पार्टियों को सताने लगा था और इनका मानना था कि मजलिस की मौजूदगी से शिवसेना के MP चंद्रकांत खैरे 5वीं मर्तबा औरंगाबाद के MP बनेंगे। लेकिन मजलिस ने न सिर्फ रियासत की सियासत को चौंका दिया बल्कि वंचित बहुजन आघाड़ी से इत्तेहाद करके पूरे महाराष्ट्र की सियासत का मंजर ही बदल कर रख दिया। सियासतदानों की दूर अंदेशों को एक बार फिर कुछ अंदेशा ना हो सका और ना ही समझ आ रहा था कि अब क्या होगा। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। हिंदुस्तान के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में अब तक ऐसा इत्तेहाद नहीं देखा गया था जहां मुस्लिम और दलित इत्तेहाद हुआ हो, मगर महाराष्ट्र में जब ये इत्तेहाद हुआ तो तमाम पार्टियों को इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया और तमाम सियासी लोग अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे थे। और हुआ भी वही, जहां चोरों का डर हो वहीं शाम हुई। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में औरंगाबाद लोकसभा हल्के से MIM ने बाजी मारी और शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, जबकि शिवसेना के मजबूत किले को MIM ने ढा दिया और वो मजलिस के 2014 के MLA इम्तियाज जलील 2019 में मजलिस के औरंगाबाद के खासदार बने, MP बने। ये औरंगाबाद के दूसरे मुस्लिम MP बने थे जिन्होंने शिवसेना को हराकर जीत हासिल की थी। अब तक औरंगाबाद में 17 मर्तबा लोकसभा इंतखाबात हो चुके हैं। 2024 में 18वीं लोकसभा होगी जो कुछ ही दिनों में होने के इम्कानात हैं। औरंगाबाद लोकसभा में औरंगाबाद शहर वस्त, औरंगाबाद मशरिक, औरंगाबाद मगरिब और कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर तालुके आते हैं। लोकसभा हलकों में औरंगाबाद एक बड़ा लोकसभा हलका है और यहाँ की सियासत में जज्बाती मौजू अक्सर मुकाम बनाते देखे गए हैं। मुकामी लोग पुरसुकून और अपने मिजाज में इत्मीनान रखते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सियासत से दूरी बनाए हुए है। बाकी शहरियों में सियासत को लेकर कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। यहाँ के नौजवान हाल ही में सियासत की जानिब अपना रुझान किए हुए नजर आते हैं, मगर इनकी तादाद भी बहुत कम है। लोग अपने मामूल जैसे कामकाज और अपने कारोबार में अक्सर मसरूफ रहते हैं। औरंगाबाद लोकसभा 2019 में MIM के इम्तियाज जलील ने जो शिवसेना को शिकस्त दी थी, इस शिकस्त में वोटों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। लगभग 4,492 वोट्स के फर्क से मजलिस के इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की थी। इम्तियाज जलील ने 3,59,042 वोट लिए थे, जबकि इनके मुकाबिल शिवसेना के चंद्रकांत खैरे ने दूसरे नंबर पर रहकर 3,84,550 वोट हासिल किए थे। आजाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव ने 2,83,758 वोट लिए और कांग्रेस के सुभाष झांबड़ ने 91,790 वोट लिए थे।